السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نورین اور دوبارہ اپنے چینل خادم دین کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو سجدہ سہو کے بقیہ حصے کے متعلق ہے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سجدہ سہو کب کب واجب ہے اور کب کب سجدہ سہو ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی کہ اگر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے اور سجدہ سہو کیے بغیر سلام پھیر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نماز میں شک ہونا۔ اگر نماز میں شک ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو اگر یہ شک اتفاقاً ہو گیا ہے، ایسا شعبہ پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو پھر سے نماز پڑھے، اور اگر شک کی عادت ہے اور اکثر ایسا شعبہ پڑ جاتا ہے تو دل میں سوچ کر دیکھے کہ غالب گمان کس طرف ہے۔ اگر زیادہ گمان 3 رکعت پڑھنے کا ہو تو ایک اور پڑھ لے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر زیادہ گمان یہی ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو مزید کوئی رکعت نہ پڑھے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے، اور اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر خیال رہے، نہ 3 رکعت کی طرف زیادہ گمان جاتا ہے نہ 4 کی طرف، تو 3 ہی رکعتیں سمجھے اور 1 رکعت اور پڑھ لے، لیکن اس صورت میں تیسری رکعت پر بھی بیٹھ کر اتحیات پڑھے، تب کھڑا ہو کر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو بھی کرے۔ اسی طرح اگر یہ شک ہوا کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت، تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر اتفاق سے یہ شک پڑا ہو تو دوبارہ پڑھے، اور اگر اکثر شک پڑتا رہتا ہو تو جدھر زیادہ گمان ہو جائے اس کو اختیار کر لے، اور اگر دونوں طرف برابر گمان رہے، کسی طرف زیادہ نہ ہو تو ایک ہی سمجھے، لیکن اس پہلی رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھے۔ ممکن ہے کہ یہ دوسری رکعت ہو اور دوسری رکعت پڑھ کر پھر بیٹھے اور اس میں الحمدللہ کے ساتھ سورت بھی ملائے، پھر تیسری رکعت پڑھے اور بیٹھے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہی چوتھی ہو، پھر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے۔ اور اگر یہ شک ہوا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر دونوں طرف گمان برابر کا ہو تو دوسری رکعت پر بیٹھ کر تیسری رکعت پڑھے اور پھر بیٹھ کر اتحیات پڑھے کہ شاید یہی چوتھی ہو، پھر چوتھی پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے۔ وتر کی نماز میں شبہ ہوا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، اور کسی بات کی طرف زیادہ گمان نہیں ہے بلکہ دونوں طرف برابر درجہ کا گمان ہے، تو اسی رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور بیٹھ کر اتحیات پڑھے، اور پھر کھڑا ہو کر 1 رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی دعائے قنوت پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اب اسی طرح وتر میں دعائے قنوت کی جگہ سبحانک اللہم پڑھ لیا، پھر جب یاد آیا تو دعائے قنوت پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر نماز پڑھ لینے کے بعد یہ شک ہوا کہ 3 رکعتیں پڑھیں یا 4، تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں، نماز ہو گئی۔ البتہ اگر یقینی طور پر یاد آ جائے کہ 3 ہی ہوئیں، تو پھر کھڑا ہو کر 1 رکعت اور پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، اور اگر نماز ختم کر کے بول پڑا یا اور کوئی ایسی بات کی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو دوبارہ نماز پڑھے۔ اسی طرح
اگر اتحیات پڑھ لینے کے بعد یہ شک ہوا تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک ٹھیک یاد نہ آئے اس کا کوئی اعتبار نہ کرے، لیکن اگر کوئی احتیاطاً نماز پھر سے پڑھ لے تو اچھا ہے، کیونکہ اس سے دل سے کھٹک نکل جائے گی اور شبہ باقی نہیں رہے گا۔ دعائے قنوت بھول جانا۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، سورت پڑھ کر رکوع میں چلا گیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اب اسی طرح اگر سجدہ سہو کیے بغیر سلام پھیر دیا تو کیا ہوتا ہے؟ نماز میں کچھ بھول ہو گئی تھی جس سے سجدہ سہو واجب تھا، لیکن سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور دونوں طرف سلام پھیر دیا، پھر ابھی اسی جگہ پر بیٹھا ہے اور سینہ قبلہ کی طرف سے نہیں پھرا، نہ کسی سے کچھ بولا، نہ کوئی اور ایسی بات ہوئی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اب سجدہ سہو کر لے۔ بلکہ اگر اسی طرح بیٹھے بیٹھے کلمہ اور درود شریف وغیرہ کوئی وظیفہ بھی پڑھنے لگا تو تب بھی کوئی حرج نہیں، اب سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ اب اسی طرح اگر نماز میں سجدہ سہو واجب تھا اور اس نے قصداً دونوں طرف سلام پھیر دیا اور یہ نیت کی کہ میں سجدہ سہو نہیں کروں گا، تب بھی جب تک کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، سجدہ سہو کر لینے کا اختیار رہتا ہے۔ 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز میں بھولے سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو اب اٹھ کر اس نماز کو پورا کر لے اور سجدہ سہو کر لے۔ البتہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو نماز دوبارہ پڑھے۔ اب وہ چیزیں جن سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، جو چیزیں نماز میں نہ فرض ہیں نہ واجب، ان کو بھول کر چھوڑ دینے سے نماز ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ نماز کے شروع میں سبحانک اللہم پڑھنا بھول گیا، یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، یا سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا، یا رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا یاد نہیں رہا، یا نیت باندھتے وقت کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے، یا آخری رکعت میں درود شریف یا دعا نہیں پڑھی، یوں ہی سلام پھیر دیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں۔ اب اسی طرح اگر رکوع کی تسبیح سجدہ میں کہی، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے سبحان ربی العظیم کہتا رہا، یا برعکس، تو سنت چھوٹ گئی اور اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ اور اگر نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم کی جگہ دعائے قنوت پڑھنے لگا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اسی طرح فرض کی 3 اور 4 رکعت میں اگر الحمدللہ کی جگہ اتحیات یا کچھ اور پڑھنے لگا تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ الحمدللہ پڑھ کر 2 سورتیں یا 3 سورتیں پڑھ لیں تو کچھ حرج نہیں اور سجدہ سہو واجب نہیں۔ فرض نماز میں آخری 2 رکعتوں یا 1 رکعت میں سورت ملا لی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں
الحمدللہ پڑھنا بھول گیا لیکن خاموش کھڑا رہ کر رکوع میں چلا گیا تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں، بشرط یہ کہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار کھڑا رہا ہو، ورنہ نماز دوبارہ پڑھے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو سجدہ سہو کے بقیہ حصے کے متعلق تھی، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ نماز میں شک ہو جائے، دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے، سجدہ سہو کے بغیر سلام پھیر دیا جائے، اور وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔